السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے غریب گھر کے بارے میں بتائیں گے اور واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کا دل رو پڑے گا اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ بقرعید کے دن ایک غریب کا کیا حال ہوتا ہے اور ایک غریب گھرانے کا کیا حال ہوا، آپ اس ویڈیو میں بتائیں گے اور آپ سنیں گے۔ اگر ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ غریب گھر کا ہے، باپ اور بیٹی کا ہے۔ یہ واقعہ بقرعید کے دن صبح کا وقت ہے۔ غریب گھر کے بچے بھی خوش ہیں اور امیر گھر کے بچے بھی خوش ہیں۔ غریب گھر کے بچی جب اس کے والد نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر آتے ہیں، بچی خوش ہو کر اپنے ابو سے پوچھتی ہے، ابو جان، آج تو بقرعید کا دن ہے، آج ہمارے گھر بھی گوشت آئے گا یا گزشتہ یعنی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کوئی گوشت نہیں دے گا؟ ابو نے بچی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ضرور آئے گا، ہمارے پڑوس میں قربانی کا جانور خریدا گیا ہے، وہاں سے گوشت آئے گا، صبر کرو میری بچی۔ اور قربانی کا گوشت کا ایک حصہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے، اس ایک حصے میں سے گوشت ہمارے گھر بھی ضرور آئے گا، صبر رکھو میری بیٹی۔ دوستو، بقرعید کا دن گزرتا رہا لیکن اس غریب گھر کے اندر کوئی گوشت لے کر نہیں آیا، تو بچی نے اپنے ابو سے کہا، ابو جان، دن کا اکثر حصہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی آدمی گوشت لے کر نہیں آیا۔ ابو نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی صبر رکھو، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، کیونکہ پڑوسی کے یہاں قربانی ہوا ہے، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے تو ضرور میرے گھر بھی گوشت لے کر آئیں گے۔ بیٹی نے کہا، ابو جان، غریبوں کو تو سال میں ایک ہی مرتبہ جی بھر کر گوشت کھانے کو ملتا ہے اور امیر لوگ پورے سال گوشت کھاتے ہیں۔ تو امی نے کہا، بیٹی ابو کو پریشان مت کرو، صبر رکھو، گوشت ضرور آئے گا، جیسے ہی گوشت آئے گا میں فوراً تیار کر کے تجھے دے دوں گی، تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ دوستو، دن گزرتا گیا لیکن کوئی بھی اس غریب گھر کے اندر گوشت لے کر نہیں گیا۔ پھر بچی نے ابو سے کہا، اب تو بہت وقت گزر گیا، بہت وقت ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی گوشت لے کر نہیں آیا۔ ابو، لگتا ہے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ قربانی کا گوشت کھانے کو نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر بچی رونے لگتی ہے۔ ابو نے کہا کہ شاید پڑوسی کو یاد نہ رہا ہو، گوشت دینا بھول گئے ہوں گے، ابھی جا کر تمہارے لیے گوشت لاتا ہوں۔ اس کے بعد اس کے ابو گھر سے نکل کر سیدھا پڑوسی کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پڑوسی نکلے۔ تو اس کے ابو نے کہا، آپ کے یہاں قربانی ہوا ہے، میں آپ کا پڑوسی ہوں، کچھ گوشت ملے گا کیا؟ پڑوسی جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگے، ہم نے تو سارا گوشت بانٹ دیا ہے لیکن گوشت اپنے گھر میں جو رکھا ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھا ہے۔ یہ کہہ کر پڑوسی نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ یہ سن کر غریب پڑوسی مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف واپس ہونے لگتے ہیں۔ راستے میں ایک اور جان پہچان آدمی کا گھر آتا ہے، سوچتا ہے اس کے ابو کے یہاں دیکھ لوں، کچھ مل جائے گا قربانی کا گوشت۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ بولا، آپ کے پڑوسی، کچھ قربانی کا گوشت ملے گا کیا؟ اس نے اندر سے پتہ کر کے آیا اور بولا، یہ لو، کچھ باقی تھا جو میں نے آپ کو دے دیا۔ اس کے ابو تھیلی لے کر خوشی خوشی گھر واپس آتے ہیں اور جیسے ہی تھیلی دیکھتے ہیں گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس کو کھولتے ہیں تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس تھیلی کے اندر صرف ہڈی تھی اور جسے لوگ گوشت پھینک دیتے ہیں وہ گوشت اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اس کے ابو یہ کہنے لگے، شاید اس بار بھی گوشت کھانا ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ اس بچی کی امی نے کہا، خدا کا شکر ادا کرو، میں اسی کو ابال کر آپ کو دیتی ہوں،
یہاں یہی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اتنے میں باہر سے ایک آواز آتی ہے۔ جب گھر کھول کر دیکھتا ہے تو ایک آدمی ٹھیلا لے کر باہر کھڑا ہے جو اس محلے میں سبزی بیچا کرتا تھا۔ اس کے گھر ایک تھیلی دے گیا جس کے اندر کچھ گوشت تھا۔ اس ٹھیلا والے نے کہا، میرے گھر بہت سارے گوشت ہے، میں نے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیا ہے اور کچھ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ بھی اسے کھا کر بقرعید منائیے۔ دوستو، اتنا سارا گوشت دیکھ کر گھر والے خوش ہوئے اور سب نے دعائیں دیں۔